حمود الرحمن کمیشن کے سامنے بریگیڈیئر میجر منور خان نے بیان دیا کہ سن 1971 کی 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات دشمن کی فوج ہمارے فوجیوں پر آگ کے گولے برسا رہی تھی۔ اسی رات کو کمانڈر بریگیڈیئر حیات اللہ اپنے بنکر میں عیاشی کے لیے چند لڑکیوں کو لے کر آیا تھا۔ کمیشن کو بریگیڈیئر عباس بیگ نے بتایا کہ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب نے ایک پی سی ایس افسر سے رشوت کے طور پر 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ افسر نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے پیچھے ایک پرچی پر لکھا چھوڑ گیا کہ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب نے اس سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، حالانکہ اس نے صرف 15,000 روپے کمائے تھے۔ یہی جہاں زیب ارباب جس نے بعد ازاں بطور کمانڈر سابق مشرقی پاکستان میں بریگیڈ 57 سراج گنج میں نیشنل بینک کے خزانے سے 13.5 کروڑ روپے لوٹے تھے۔ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ میجر جنرل خداداد خان ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی کے نہ صرف مشہور زمانہ جنرل علیم اختر رانی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بلکہ اس نے مارشل لاء کے دوران کئی مقدمات دبانے میں جنرل رانی کی معاونت بھی کی۔ مارشل لاء کے دوران کئی کاروباری سودوں میں وسیع پیمانے پر رقم کی خرد برد کے الزامات بھی میجر جنرل خداداد خان پر ہیں۔ جنرل اے کے نیازی کے لاہور کی سعیدہ بخاری کے ساتھ مراسم تھے، جس نے سینیٹورا ہوم کے نام سے گلبرگ میں ایک گھر کو کوٹھا بنایا ہوا تھا۔ یہی سعیدہ بخاری اس وقت لاہور میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور بعد میں کور کمانڈر ٹائیگر نیازی کی ٹور تھی اور غیر قانونی کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی۔ سیالکوٹ کی بدنام زمانہ شمیم فردوس بھی نیازی کی اسی خدمت پر مامور تھی۔ فیلڈ انٹیلی جنس کی 604 یونٹ سے میجر سجاد الحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے ایک گھر میں جنرلوں کی عیاشی کے لیے بارہا ناچنے گانے والی لائی جاتی تھی۔ ٹائیگر نیازی اپنی 3 ستاروں سے آراستہ اور کور کے جھنڈے سے مزین سٹاف کار پر بھی ناچنے والیوں کے در کا طواف کرتا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے کمیشن کو بتایا کہ فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب کمانڈر خود جنسی جرائم کا مرتکب ہو تو وہ فوجیوں کو جبری زنا سے کیسے روک سکتا ہے۔ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے خواتین سے زیادتی جیسے گھنونے جرم کا دفاع کرتے ہوئے نیازی نے کہا تھا، آپ کسی جوان سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ جیے، لڑے اور مرے مشرقی پاکستان میں اور جنسی بھوک مٹانے کے لیے جہلم جائے۔ یحییٰ خان عورتوں کا اور شراب کا رسیا تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے، اس میں آئی جی پولیس کی بیگم شمیم حسین، بیگم جوناگڑھ، میڈم نور جہان، علیم اختر رانی، کراچی کے منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اس کی ہم نام سر خضر حیات توانا کی سابقہ بیگم انورا بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للی خان اور لیلی مزمل، اور اداکاراؤں میں سے شبنم، شگفتہ، نغمہ، ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے۔ ان کے علاوہ لاتعداد آرمی کے افسر اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر صدارتے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس رپورٹ میں 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں، جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراد حاصل کی۔ جنرل نسیم حمید، لطیف خداداد، شاہد یعقوب، ریاض پیرزادہ میاں سمیت کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ خان سے ملاقات کرنے آتی تھیں، یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے، یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران اس دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم نور جہاں مختلف قسم کے لباس، بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے جاتی تھی، اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔
جنرل رانی نے سابق IG جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے بیٹھے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ بیگم شمیم حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آئی اور صبح واپس جاتی۔ ان کو شوہر کو سوئٹزر لینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائر امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ اسی زمانے میں نور جہاں ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کے لیے ٹوکیو گئی تھی تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری خرچ پر جاپان گئے تھے۔ یحییٰ خان کی ایک رکھیل نازلی بیگم کو جب PICIC بینک کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے راولپنڈی کی ہارلس اسٹریٹ پر جنرل یحییٰ خان نے ایک گھر بنایا جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رانی نے انکشاف کیا کہ ایک رات یحییٰ خان مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو کسی حد تک بے چین تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا تمہیں فلم دھی رانی کا گانا چیچی دا چھلا آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے پاس گانے سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو فون کیا اور نغمے کی کاپی لانے کا حکم دیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، بازار بند تھے۔ ملٹری سیکرٹری کو 1 گھنٹے کے اندر ایک آڈیو والیوم کی دکان کھلوا کر گانے کی کاپی حاضر کرنا پڑی، جس کے بعد آغا جانی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نور جہاں کو کر دی گئی۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکیورٹی گارڈز نے جواب دیا تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہے۔ خاتون مصر رہیں اور ADC سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے بعد واپس لوٹی تو گارڈ نے اداکارہ کو سلوٹ کیا۔ اداکارہ نے رویے کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا پہلے آپ صرف ترانہ تھی، اب قومی ترانہ بن گئی ہیں۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 61 برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی۔ وہ اپنے راولپنڈی میں ہارلس اسٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پذیر رہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈز سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیف کے پنشن اور دیگر مراد حاصل رہی۔ اس نے 10 اگست 1980 کو وفات پائی اور اسے مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔